نیک آدمی، پرہیزگار آدمی، اچھا انسان، اگر اس کو قرآن کے آئینے میں دیکھنا ہے تو وہ قرآن کی یہ آیت ہے، جسے دیکھ کر اور جن صفات اور جن عقائد اور جن اخلاق کے ساتھ ایک شریف آدمی اور ایک نیک آدمی اور ایک پرہیزگار آدمی واقعی نیک بنتا ہے، وہ یہ صفات ہے، یہ وہ عقیدہ ہے اور یہ وہ اخلاق ہیں کہ جس کی زندگی میں یہ ہے تو وہ نیک آدمی۔ وہاں یہ الجھاؤ موجود تھا، بحث موجود تھی کہ قبلہ بیت المقدس، قبلہ بیت اللہ، پہلے بیت المقدس تھا، پھر بیت اللہ، پھر بیت اللہ پہلے تھا، پھر بیت المقدس ہو گیا۔ تو فرمایا کہ اصل انسان کی شرافت اور اصل انسان کا کمال اور اصل انسان کا نیک ہونا وہ تو ان چیزوں سے ہے کہ ایمان، اعمال، اخلاق، یہ چیزیں کے لیے شرافت کا معیار، واقعی شخص پرہیزگار ہے، واقعی شخص نیک ہے، تو اس کا صحیح معیار اور اس کی صحیح تصویر اگر کسی آئینے میں اسے دیکھا جا سکتا ہے تو قرآن کی ہوئی آیت ہے، اس لیے اس کو ایک جامع آیت قرآن کی قرار دیا ہے، جو عقیدے پر بھی مشتمل ہیں، عبادات پر بھی مشتمل ہیں، معاملات اور معاشرت اخلاق پر بھی مشتمل، اور پھر اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے اولئک الذین صدقوا، یہ ہے سچے لوگ، اپنے عقائد کے لحاظ سے، اپنے کردار کے لحاظ سے، اپنے اخلاق کے لحاظ سے یہ سچے لوگ، اور یہ ہیں اولئک هم المتقون، یہ ہیں پرہیزگار۔ جو متقی ہوتا ہے وہ سچا بھی ہوتا ہے، جو سچا ہوتا ہے وہ پرہیزگار بھی ہوتا ہے، جو اچھا ہوتا ہے وہ پرہیزگار بھی ہوتا ہے، اور جو پرہیزگار ہوتا ہے وہی اچھا ہوتا ہے۔ اچھائی کا معیار یہ ہے، اب تو ہر شخص نے اپنے اپنے پیمانے بنا لیے، اور دینداری کا بھی اپنا ایک سانچہ ہے، اور اس سانچے کو سامنے رکھ کر کوئی اس میں اترے، ہاں یہ بڑا دیندار ہے، یہ بڑا دیندار ہے، یہ بڑا نیک آدمی ہے۔ تو نیکی کا معیار یہ ہے کہ اس میں حقوق اللہ بھی ہوں، اس میں حقوق العباد بھی ہیں، اس میں ایمان بھی ہے، اس میں عبادات بھی ہیں،